أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا وعد الله الحسنى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ بآواز بلند انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و طبیبنا و مولانا و ملجانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔ آج یہ 5 روزہ ذکر شہدائے کربلا اور ذکر اہل بیت کا یہ تیسرا مقدس اجلاس ہے، جس میں اللہ کے کرم سے ہم لوگ شریک سعادت ہیں۔ آج ہمارا موضوع ایک انتہائی دل و دماغ کو چھوتا ہوا اور ہماری اور آپ کی ضرورت کا موضوع ہے۔ ہر سنی مسلمان کو ان باتوں سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔ ہمارے موضوع ہے آج کاتب رسول، امین وحی، صحابی رسول، عاشق مصطفیٰ جان رحمت، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم نے اس کو اس لیے موضوع بنایا، اس ہستی کو، کہ بہت سارے لوگ نادانی میں، جہالت میں یا تعصب میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات پر کیچڑ اچھالتے ہیں اور ان پر سب و شتم کرتے ہیں، طعنہ زنی کرتے ہیں، انگلی اٹھاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ان کی دنیا بھی برباد ہے اور آخرت میں بھی وہ ہلاک ہوں گے۔ تو ہم اس لیے چند باتیں پیش کریں گے کہ ایسے لوگ اپنے عقیدے پر نظر ثانی کر لیں، ہو سکتا ہے ان کی اصلاح ہو جائے، اور جو لوگ اس سے محفوظ ہیں وہ مزید ان باتوں کو جان لیں تاکہ آئندہ ان کی حفاظت رہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ 27واں پارہ، رکوع 17، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ کون سی جماعت ہے جس میں ہر ایک سے جنت کا وعدہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگوں کے لیے، ہر ایک کے لیے تو جنت کا وعدہ اللہ نے نہیں کیا ہے۔ یہ کون سی جماعت ہے کہ ہر ایک سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں یہ صحابہ کی جماعت ہے۔ تو اب گویا کہ اللہ کے قرآن کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ جو صحابی ہے وہ جنتی ہے، کیونکہ اللہ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ دوسری آیت کریمہ 11واں پارہ، پہلا رکوع، اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں سے اللہ خوش ہے اور وہ خود بھی اللہ سے راضی ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جنت میں باغات تیار رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہے؟ ہم اگر کہیں گے تو ہماری بات مضبوط نہیں ہوگی،
آؤ مفسرین کرام کی کتابوں سے دیکھتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں یعنی وہ جماعت جو قرآن کا معنی اور مطلب اللہ کی دی ہوئی صلاحیت سے سمجھتی ہے، ان مفسرین نے فرمایا کہ اللہ جن سے راضی ہے اور جو اللہ سے راضی ہیں وہ کوئی اور نہیں، وہ صحابہ ہیں۔ اور صحابہ کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ایسے ایسے باغ جنت کے اندر بنائے ہیں جن باغوں کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی اور ہمیشہ وہ وہاں رہیں گے۔ اللہ اکبر! سارے صحابہ سے اللہ راضی، اور سارے صحابہ کے لیے اللہ نے جنت میں عمدہ باغات تیار کر رکھے ہیں۔ اب ان دو آیت کریمہ کی روشنی میں ہم آپ سے پوچھیں گے، ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں، یہاں بھی صحابہ مراد ہیں۔ میں پہلے بتا دوں کہ صحابی ہے کون؟ صحابی کی جمع صحابہ، ایک کو صحابی کہیں گے اور کئی ایک کو صحابہ کہیں گے۔ صحابی وہ مسلمان، وہ خوش نصیب مسلمان ہے جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی یا ان کی صحبت میں مجلس میں بیٹھا اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے گیا، اس خوش نصیب مسلمان کو صحابی کہتے ہیں۔ جس نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں صرف دیکھ لیا۔ آپ ذرا یہاں مقام رسول بھی سمجھیں اور مقام صحابہ بھی سمجھیں کہ کتنی دیر کا کام ہے حضور کو دیکھنا، ایک لمحے کی بات۔ صرف کسی کو ایک لمحے کا موقع مل گیا مجلس مصطفیٰ میں اور اس نے حضور کے چہرے کو دیکھ لیا اور اسی ایمان پر رہتے ہوئے اس کی موت ہو گئی، تو اب جانتے ہو دنیا کا کوئی ولی، دنیا کا کوئی غوث، دنیا کا کوئی قطب ابدال 60 سال تک، 70 سال تک، 80 سال تک تہجد پڑھتا رہے، نفلیں پڑھتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، تلاوتیں کرتا رہے، زہد و عبادت کی زندگی گزارتا رہے، اپنی اس عبادت کی بنیاد پر وہ صحابی کے درجے کو نہیں پا سکتا، وہ 1 منٹ کروڑوں سال کی عبادت پہ بھاری ہے۔ 1 منٹ اگر کسی نے چہرے رسول کو دیکھ لیا، ایسے خوش نصیب مسلمانوں کو صحابہ کہتے ہیں۔ تو صحابہ وہی لوگ تو تھے جو حضور کے زمانے میں تھے، صدیق اکبر صحابہ میں، فاروق اعظم صحابہ میں، عثمان غنی صحابہ میں، مولا علی صحابہ میں، ابو ہریرہ صحابہ میں، سعد بن ابی وقاص صحابہ میں، امیر معاویہ صحابہ میں۔ تو سیدنا امیر معاویہ جب صحابی ہیں تو میں قرآن کی ان تینوں آیتوں کی روشنی میں کہہ دوں جو میں نے تلاوت کیا کہ اللہ نے فرمایا سارے صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ ہے، تو امیر معاویہ وہ خوش نصیب ہیں جن کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ امیر معاویہ وہ خوش نصیب ہیں جن سے اللہ نے اپنی رضامندی کی سند عطا فرما دی ہے۔ امیر معاویہ وہ خوش نصیب ہیں جن کے لیے اللہ نے جنت میں خصوصی باغ تیار کیا ہے۔ امیر معاویہ وہ ہیں جن کو اللہ نے سچا کہا ہے قرآن کے اندر، تو جنہیں اللہ سچا کہے، جن کو اللہ جنتی کہے، جن کو اللہ کہے میں اس سے راضی ہوں، کیا کوئی مسلمان اگر ان کو گالی دے تو وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ بولو ذرا، مسلمان نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ جنتی کہہ دے، جس کو اللہ اپنی رضامندی کی سند دے دے، جس کو اللہ سچوں میں داخل کر دے، جس کو اللہ کہے میں نے اس کے لیے خاص طور پہ جنت میں باغ بنایا ہے، ایسے شخص پر اگر انگلی اٹھ گئی تو تمہارا ایمان سلامت نہیں رہے گا۔ یہ میں نے قرآن سے ایک پہلو پیش کیا۔ اب آئیے حدیث میں دیکھتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ آقا نے فرمایا میرے سارے صحابہ وہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں، تم جس کا بھی دامن تھام لوگے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ تو یہاں سارے صحابہ کو
ہدایت کا ستارہ آقا نے فرمایا۔ تو اگر ابو بکر ہدایت کے ستارے ہیں، عمر ہدایت کے ستارے ہیں، بلکہ یوں کہو کہ اگر علی ہدایت کے ستارے ہیں تو امیر معاویہ بھی ہدایت کے ستارے ہیں، کیونکہ جس طرح علی نے حضور کا چہرہ دیکھا ہے، امیر معاویہ نے بھی حضور کا چہرہ دیکھا ہے۔ تو اگر وہ صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں تو امیر معاویہ بھی ہدایت کے ستارے ہیں۔ پھر اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ بلکہ خاص امیر معاویہ کے لیے فرمایا کیا؟ اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ یہ دعا میرے آقا نے امیر معاویہ کے لیے فرمائی کہ اے اللہ، امیر معاویہ کو قرآن کا علم دے دے، امیر معاویہ کو حساب و کتاب کا علم دے دے، اور امیر معاویہ کو عذاب سے بچا لے۔ حضور جس کے لیے دعا کر دیں وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو اب دعائے مصطفیٰ کی روشنی میں میں کہہ دوں، امیر معاویہ وہ ہیں جنہیں قرآن کا بہت علم ہے، امیر معاویہ وہ ہیں جنہیں حساب و کتاب کا علم ہے، امیر معاویہ وہ ہیں جو آخرت کے عذاب سے بری ہیں، کیونکہ میرے آقا نے ان کے لیے دعائے خیر فرما دی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی شان وہ ہے کہ اپنی والدہ اور اپنے والد دونوں طرف سے نسبی اعتبار سے بھی، نسبی اعتبار سے حضور کے چوتھے دادا یعنی حضرت عبد مناف، تو حضرت عبد مناف تک اپنی والدہ کی طرف سے اور اپنے والد کی طرف سے دونوں طرف سے پانچویں پشت میں جا کر چوتھے دادا سے مل جاتے ہیں۔ تو گویا کہ خاندانی اعتبار سے بھی اگر چوتھے دادا کی طرف نسبت کرو تو حضرت امیر معاویہ خاندان رسول سے ہو رہے ہیں۔ دوسری خصوصیت یہ ہے امیر معاویہ کی کہ امیر معاویہ کی سگی بہن حضرت ام حبیبہ جو سرکار کی زوجہ میں سے ہیں، ام المومنین ہیں، ام حبیبہ یہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں، اور امیر معاویہ کے بھی والد ابو سفیان ہیں۔ تو امیر معاویہ کی گویا سگی بہن حضور کے عقد میں تھیں، حضور کے عقد میں تھیں۔ تو امیر معاویہ سگے سالے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ حضور کے سگے سالے۔ یہ دنیا کا عام بہنوئی بھی اپنے سالوں پر نظر رحمت فرماتا ہے، توجہ ہوتی ہے، وہ مخصوص لوگوں میں شامل رہتا ہے، اس کا کہیں نہ کہیں کوٹا ریزرو رہتا ہے۔ تو پھر حضور اپنے سگے سالے کو کیوں محروم فرمائیں گے؟ امیر معاویہ کی ایک شان یہ بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطوط تھے، یعنی جو بادشاہوں کو آپ خط لکھا کرتے تھے کہ ایمان لے آؤ، اسلام سچا ہے، میں تمہیں دعوت اسلام پیش کرتا ہوں، یا اسی طریقے سے قرآن کریم جن لوگوں سے آپ لکھوایا کرتے تھے، جن لوگوں سے آپ قرآن لکھواتے تھے اور جن لوگوں سے آپ اپنا خط لکھواتے تھے، ان لوگوں کی وہ 13 لوگ ہیں، سرکار کے کاتبین 13 لوگ ہیں، مگر ان 13 لوگوں میں جن 2 لوگوں کا نام اونچے پہ ہے ان میں سے امیر معاویہ ہیں اور دوسرے زید ابن ثابت ہیں۔ تو سرکار کے خصوصی کاتب بھی ہیں، سرکار کے سگے سالے بھی ہیں، سرکار کے صحابی بھی ہیں، اور سرکار کی بارگاہ کے امین بھی ہیں۔ ایسے لوگوں کو فقہا فرماتے ہیں کہ جس کی یہ شان و عظمت ہو، یہ بات خود احکام شریعت میں بھی نقل ہے کہ اگر کوئی شخص امیر معاویہ کو برا کہتا ہے تو وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے، بلکہ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے پوری کائنات میں مجھے سب سے افضل بنایا، پھر جن لوگوں نے مجھے دیکھا، جن لوگوں نے میری زیارت کی، اللہ نے ان کو میرا صحابہ بنایا، اور انہی میں سے کچھ وہ ہیں جو میرے وزیر ہیں، جیسے ابو بکر صدیق مصطفیٰ کے وزیر ہیں، عمر فاروق مصطفیٰ کے وزیر ہیں۔ آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ میں کچھ وہ ہیں جو میرے وزیر ہیں، کچھ وہ ہیں جو میرے خسر ہیں، کچھ وہ ہیں جو میرے مددگار ہیں۔ اگر
کسی بھی صحابی کو کوئی برا کہتا ہے تو آقا فرماتے ہیں علیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اگر کسی صحابی پر انگلی اٹھ گئی یا تم نے گالی دے دی یا ان پر نکتہ چینی کر دیا تو آقا فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اس پر ساری کائنات کی لعنت ہے، بلکہ آگے فرماتے ہیں لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، ایسے شخص کی کوئی نفل اور کوئی فرض نماز قبول ہی نہیں ہو سکتی جو کسی صحابی کے لیے دل میں گندگی رکھتا ہو۔ بتاؤ کیا ایک مسلمان کو یہ جاننا ضروری ہے کہ نہیں؟ آج ہم جس ماحول میں گزر رہے ہیں، جس ماحول میں ہم سانس لے رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو مولا علی کی بیجا محبت میں امیر معاویہ کو برا کہہ دیتے ہیں۔ انہیں نہیں پتا کہ تم کتنے بڑے عالم ہو جو آج مولا علی کی محبت میں امیر معاویہ کو برا کہتے ہو۔ 1400 سالہ تاریخ پڑھنے کی تمہیں ہمت نہیں ہوتی کہ 1400 سالہ تاریخ اسلام کی پڑھو اور اس میں دیکھو کہ اور صحابہ نے ان کو کیا کہا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان کو کیا کہا ہے، عبداللہ ابن زبیر نے ان کو کیا کہا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ نے ان کو کیا کہا ہے۔ کہاں سے لوگ ہیں جو مولا علی کی محبت میں ان کو برا کہتے ہیں؟ یہ کہیں سے اجازت نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی کہے کہ ان کو فلاں سے نفرت تھی تو دونوں کی زندگی پڑھنا چاہیے کہ وہ ان کی رہن سہن یا ان کا میل جول اور ان کا آپسی ملاقات اور آپس میں رہنا سہنا کس انداز کا تھا۔ اس سے بہت جلدی پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ دونوں کے اندر کیسی محبت تھی۔ میں کچھ مثالیں پیش کرتا ہوں جس میں آپ لوگوں سے مجھے امید ہے کہ آج کے دور میں لوگوں کا ذہن کھلا ہوا ہے، وہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ امیر معاویہ کے اندر مولا علی کی محبت کتنی تھی۔ یہ بتاؤ اگر آپ سے مجھ کو بغض ہو تو میری مجلس میں کیا آپ کا ذکر خیر ہوگا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر آپ سے مجھ کو نفرت ہے تو جہاں میری چلے گی وہاں آپ کا ذکر ہوگا ہی نہیں۔ لیکن میں کتاب کے حوالے سے بولتا ہوں، فقہا اس کو بڑے بڑے محدثین نے نقل کیا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ کی مجلس تھی، آپ کی مجلس میں آپ کے چاہنے والے بیٹھے تھے اور ذکر وہاں چل رہا تھا مولا علی کا، ذکر ہو رہا تھا مولا علی کا۔ امیر معاویہ نے سن کر کے خوشی ظاہر کیا اور بلکہ ارشاد فرمایا لوگوں تم صحیح کہتے ہو کہ مولا علی بہت افضل ہیں، بلکہ مجھ سے سنو مولا علی شیر خدا ہیں، مولا علی زمین پر اللہ کی رحمت ہیں، بلکہ مولا علی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس طرح کھل کر امیر معاویہ نے یہ جملے بولے تو ایک شخص اس میں کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ اے سیدنا امیر معاویہ، آپ یہ بتاؤ آپ افضل ہو کہ علی افضل ہیں؟ اب یہ توجہ طلب جملہ ہے، آپ افضل ہو کہ علی افضل ہیں؟ تو امیر معاویہ کہتے ہیں خطوط من علی افضل من آل ابی سفیان۔ تم مجھ کو پوچھتے ہو کہ میں افضل کی علی افضل؟ سن لو، مولا علی جس زمین پر چلتے ہیں ان کے پیروں سے جو نشان بن جاتا ہے وہ نشان بھی ابو سفیان کی اولاد سے بہتر ہے۔ آپ ابو سفیان کے بیٹے ہیں، گویا کہ مولا علی جہاں قدم رکھ دیں اور ان کے قدم سے زمین پر جو نقش بن جائے اس نقش کو بھی اپنے سے افضل بتاتے ہیں۔ یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے، یہ پیار نہیں تو اور کیا ہے۔ ایسے لوگوں کو آنکھیں کھولنا چاہیے اور سیدنا امیر معاویہ کی زندگی پڑھنا چاہیے، اور کہیں سے اگر بیجا غبار آ گیا ہو تو اس سے آج ہی توبہ کر لینا چاہیے۔ ایک اور چیز میں پیش کرتا ہوں، ایک مرتبہ سیدنا امیر معاویہ کی بارگاہ میں مجلس سجی ہے، ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں من انشأ فی مدح علی کما یلیق بہ اعطیتہ الف دینار۔ شورائے کرام بیٹھے ہوئے تھے تو اب معاویہ نے فرمایا کہ اے شاعرو سنو، تم میں سے اگر کوئی شخص علی کی محبت میں، علی کی شان میں
ان کی شایان شان اگر کوئی شعر پڑھ دے گا تو میں ایک شعر پر 1000 درہم اسے عطا کروں گا۔ یہ کون بولے گا؟ یہ تو ایک امتی اپنے نبی کے لیے اس طرح کرتا ہے۔ امیر معاویہ مولا علی سے کتنا پیار کر رہے ہیں، کہتے ہیں اگر کوئی شاعر علی کی محبت میں، ان کی تعریف میں جو ان کی شایان شان ہے، اگر ایک شعر پڑھ دے گا کوئی تو میں اس کو 1000 دینار عطا کروں گا ایک ہی شعر کے بدلے میں۔ تو اسی روایت میں آیا ہے کہ انہی شاعروں میں حضرت عمرو ابن عاص موجود تھے، تو انہوں نے ایک اتنا اچھا شعر پڑھ دیا جو امیر معاویہ کو خوب پسند آیا، تو امیر معاویہ نے ان کو ایک ہی شعر پر 7000 درہم عطا کیے۔ یہ محبت ہے کہ نہیں محبت ہے؟ جو باتیں یہ جان لے گا وہ تو قبول ہی نہیں کر سکتا کہ امیر معاویہ کو مولا علی سے مخالفت تھی۔ بلکہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے ایک شاگرد ہیں جن کا نام ہے عبداللہ ابن مبارک۔ عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا کہ اے عبداللہ ابن مبارک، تم یہ بتاؤ کہ عمر ابن عبدالعزیز افضل ہے کہ امیر معاویہ افضل ہے؟ اس کو بھی آپ یاد رکھیں، یہ بھی بڑا اہم سوال ہے۔ یہ عمر ابن عبدالعزیز صحابی نہیں ہیں، مگر تقوی پرہیزگاری میں یہ اتنے اعلیٰ درجے پہ ہیں کہ ان کو 5ویں نمبر کا خلیفہ مانا گیا ہے۔ یعنی 4 وہ بڑے بڑے خلیفہ، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، 5ویں نمبر پر خلیفہ راشد پوری امت مسلمہ نے ان کو تسلیم کیا ان کے تقوی کی بنیاد پر۔ اور جہاں بھی مثال آتی ہے کہ تقوی پرہیزگاری میں کون شخص ہے تو عمر ابن عبدالعزیز کا نام آتا ہے۔ جب ان سے کمپیئر کیا گیا اور پوچھا گیا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہے کہ امیر معاویہ، کون افضل ہے؟ یہ کس سے پوچھا گیا؟ امام اعظم کے بہت بڑے شاگرد جو خود بہت بڑے فقیہ ہیں، عبداللہ ابن مبارک۔ تو انہوں نے کہا ارے تم امیر معاویہ صحابی ہیں، عمر ابن عبدالعزیز صحابی نہیں ہے، تم ان دونوں کا مقابلہ کرتے ہو؟ سنو جواب سنو، کہتے ہیں کہ امیر معاویہ نے سرکار کے ساتھ جب جنگ کیا، یعنی ان کے ساتھ جنگوں میں رہے، تو جس گھوڑے پر سوار ہو کے جنگ کیا اس گھوڑے کی ناک میں جو غبار چلا گیا وہ غبار بھی عمر ابن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ وہ غبار بھی عمر ابن عبدالعزیز سے افضل ہے، کیونکہ امیر معاویہ صحابی ہے اور وہ صحابی نہیں ہے۔ غیر صحابی کتنا بھی متقی ہو جائے وہ صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد بخاری شریف دیکھیے، مسلم شریف دیکھیے، ابو داؤد دیکھیے، نسائی دیکھیے، ترمذی دیکھیے، مشکات دیکھیے، ان کتابوں میں امیر معاویہ سے حدیثیں نقل کی گئی ہیں۔ تو اگر وہ سچے نہ ہوتے، عادل نہ ہوتے، پرہیزگار نہ ہوتے تو بڑے بڑے لوگ ان سے حدیثیں کیوں روایت کرتے؟ یہ اس بات کی سند ہے کہ امیر معاویہ ایسے ہی عزت کے لائق ہیں جیسے علی عزت کے لائق ہیں، جیسے ابو بکر عزت کے لائق ہیں، جیسے عثمان غنی عزت کے لائق ہیں، کیونکہ سارے صحابہ برابر برابر ہیں۔ اب بات صرف ایک رہ جاتی ہے، میں نے خود ایک مجلس میں ایک نیتا کی زبان سے سنا تھا۔ بہرائچ شریف میں میں کسی کام سے گیا تھا ایک نیتا کے یہاں، اور وہ پہلے سے وہاں گفتگو کر رہا تھا۔ تو میں کتابوں میں پڑھتا تھا تو میں سوچتا تھا شاید لوگ ایسے ہی بنا کے، لیکن میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، آج بھی وہ زندہ ہے، شاید کیرل کے علاقے میں ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہا تھا، وہ خود نام مسلم ہے، اپنے کو مسلمان کہتا مگر وہ گمراہ ہے، سمجھ لیجئے۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ امیر معاویہ نے جو ہے بڑی غلطیاں کی ہیں، معاذ اللہ، کہیے معاذ اللہ۔ کیا غلطیاں کی؟ تو کہہ رہے تھے کہ اور صحابہ نے اپنی زندگی میں کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا، اور انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دیا۔ ان کو رائے عامہ سے بنانا چاہیے، لوگوں کے مشورے سے بنانا چاہیے، اور بغیر کسی سے مشورہ لیے اپنے بیٹے یزید کو بنا دیا، لہٰذا وہ ان سے غلطی ہوئی۔ اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ یہ
بات غلط ہے کہ کسی نے اپنی زندگی میں دوسرے کو خلیفہ نہیں بنایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے بغیر رائے مشورہ کے ڈائریکٹ عمر فاروق کو اپنا خلیفہ بنایا تھا۔ تو اگر ابو بکر صدیق نے عمر کو بنایا اور امیر معاویہ نے یزید کو بنایا، تو یہ کہنا کہ کسی اور نے اپنی حیات میں نہیں بنایا یا مشورے ہی سے بنانا ضروری ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اور لوگوں نے اپنے سگے بیٹے کو نہیں بنایا، امیر معاویہ نے سگے بیٹے کو بنا دیا۔ میں اس لیے اس کو بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہیں یہ بات آئے۔ تو سگے بیٹے کو بنانا نہ حدیث میں منع ہے نہ قرآن میں منع ہے، اور بلکہ وہ چیز تو آج تک آ رہی ہے۔ آپ پیران اعظام اور خانقاہوں کا آج کے نہیں 500 سال پہلے 700 سال پہلے بزرگوں کی زندگی پڑھیے، کیا ان بزرگوں نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا؟ تو لہٰذا نہ قرآن سے منع ہے نہ حدیث سے منع ہے۔ تیسرا اعتراض ان پر یہ ہوتا ہے کہ جب یزید اتنا بڑا فاسق و فاجر تھا، اتنا بڑا شرابی کبابی تھا، تو ایسی صورت میں ان کو اس بیٹے کو نہیں بنانا چاہیے۔ انہوں نے بنا دیا نالائق کو، نااہل کو، جس کی بنیاد پر امام حسین کی شہادت ہو گئی اور خاندان رسول کے ساتھ اتنی بدسلوکی ہوئی۔ تو یہ بات تو واقعی ذہن میں آ جاتی ہے کہ ہاں نہ بنایا ہوتا، جب وہ فاسق و فاجر ہے، نالائق تھا، تو کیوں بنا دیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ سے یہ پوچھوں، یزید سے بھی بڑا یزید کون ہے؟ سب سے بڑا یزید کون ہے؟ شیطان سے بڑا کوئی یزید ہے؟ لیکن ایک زمانہ ایسا تھا کہ وہ فرشتوں کا سردار تھا کہ نہیں تھا؟ وہ فرشتوں کا استاذ تھا کہ نہیں تھا؟ فرشتوں کا استاذ اس کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ لیکن جب آدم کی گستاخی کیا اور جب وہ بگڑا، تبھی تو جنت سے بھگایا گیا، تبھی تو وہ مردود بنایا گیا۔ امیر معاویہ کی زندگی میں یزید نہیں بگڑا تھا، امیر معاویہ کی زندگی میں وہ شراب نہیں پیتا تھا، امیر معاویہ کی زندگی میں وہ فاسق و فاجر نہیں تھا۔ تو جب اس کا گناہ ظاہر ہی نہیں ہوا تھا، وہ بگڑا ہی نہیں تھا، تو اس وقت بنانے میں کون سی قباحت ہے؟ امیر معاویہ نے جب اس کو بنا دیا، بعد میں اس کی یہ قباحت ظاہر ہوئی۔ بلکہ بنانے کے وقت جو آپ نے وصیت کی تھی وہ بھی یاد رکھ لو۔ اگر کہیں اس قسم کی بات آئے کہ انہوں نے یزید کو بنا دیا، تو آپ یہ جواب دے دینا کہ امیر معاویہ نے جب اس کو بنائے، بلکہ اس نے پوچھا آخری وقت میں، ابا آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا خلیفہ تو تم ہی بنو گے، لیکن یہ حق امام حسین کا ہے، ہم لوگوں کا حق نہیں ہے خلافت کا، یہ ہاشمی خاندان کا ہے۔ جب وہ اس لائق ہو جائیں اور جب حالات سازگار ہو جائیں تو تم انہی کے رائے، انہی کے مشورے سے، بلکہ انہی کے سپرد کر دینا، اور کبھی بھی پورے خاندان رسول کے ساتھ بدسلوکی نہ ہونے پائے، ہر قسم کا اچھا سلوک ان سے کرتے رہنا۔ یہ وصیت آج بھی درج ہے حضرت امیر معاویہ کی کہ ہر اعتبار سے یزید کو وصیت کیا۔ لیکن اگر کسی کی قسمت میں برائی لکھی ہی ہو، کسی کا جہنمی ہونا ہو ہی، تو پھر دوسرا شخص کیسے ذمہ دار ہوگا؟ یزید جیسا ابلیس لعین جیسا مردود اور رجیم کہ ہر موقع پر پوری دنیا میں جس کے نام پہ لعنتیں بھیجی جاتی ہے، جب اس کا گناہ ظاہر نہیں ہوا تھا تو فرشتوں کا استاذ رہا، تو ایسے ہی جب تک یزید کا گناہ ظاہر نہیں ہوا تھا وہ خلیفہ بنا۔ لیکن آپ نے یہ بھی اللہ سے دعا کی تھی اپنی موت کے وقت امیر معاویہ نے کہ اے میرے مولا، اگر یہ نااہلی کرے اور اگر کہیں یہ نااہل ہو جائے تو اس کی خلافت مکمل نہ ہو۔ اور ہوا بھی یہی کہ حسین کی شہادت کے بعد کتنے دن رہا اور لقوہ اور فالج کے اس میں وہ مر گیا، فنا فی النار ہو گیا۔ اس لیے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قسم کی
پلیدگی اور ذہن میں گندگی ہرگز نہیں آنا چاہیے، اور جہاں بھی کوئی ایسی بات پیش کرے تو اسے صرف یہ کہہ کر روک دو کہ تمام امت مسلمہ کا اجماع ہے، بلکہ تمام فقہا کا، علماء کا، محدثین کا، سیدنا غوث اعظم نے اپنی غنیت الطالبین میں لکھا، امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی کتابوں میں لکھا، امام شافعی نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ صحابہ میں جو جھگڑے ہوئے ان کے تعلق سے بولنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ اب اپنے ایمان کی خیر چاہتے ہو تو اپنا منہ بند رکھو، تمہیں ہرگز اجازت نہیں ہے کہ علی اور معاویہ میں جنگ ہوئی تم اس میں بات کرو، عائشہ اور علی میں جنگ ہوئی تم ان میں بات کرو، ان کی جنگ اللہ کے حوالے ہے، اللہ نے وہ ان کی ساری چیزیں معاف کر دیا، اور اللہ نے فرمایا میں ان سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہیں۔ تو لہٰذا کسی عالم کو، کسی مفتی کو، کسی امام کو، کسی نمازی کو، کسی متولی کو، کسی نیتا کو ہرگز اس بات میں بولنے کی اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ کہے معاویہ کیوں لڑے، علی سے نہ لڑتے تو اتنے صحابہ کیوں شہید ہوتے۔ تو ان سے یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے بھئی علی بھی تو لڑے، اگر معاویہ علی سے لڑے تو علی معاویہ سے لڑے، پھر حضرت معاویہ ہی کی جنگ تو ہوئی نہیں علی سے، حضرت عائشہ نے بھی علی سے جنگ کیا، حضرت طلحہ نے بھی علی سے جنگ کیا، حضرت ابن زبیر نے بھی علی سے جنگ کیا، لیکن معاملہ کیا ہے، وہ اپنی نفس پرستی میں نہیں لڑ رہے تھے، وہ سب کے سب اللہ کے دین کے لیے لڑ رہے تھے، لیکن اگر اپنی سمجھ سے کسی سے خطا ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں خطائے اجتہادی، ان کی خطائے اجتہادی تھی جس پر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن ہم جیسے لوگوں کو، ہم جیسے ناچیزوں کو نہ بولنے کی اجازت ہے، نہ اس میں پڑھنے کی ضرورت ہے، بلکہ ہم صرف اس نیت سے دیکھیں کہ وہ صحابی رسول ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ تا دم حیات ہر صحابی کی عزت و تکریم کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رب العالمین، آج کے اس اجلاس کے ذکر کو قبول فرما۔ مولا کریم اپنے پیارے نبی کے پیارے صحابہ کے فیضان کرم سے ہم لوگوں کو مالا مال فرما دے۔ مولا خصوصاً کاتب وحی، امین مصطفیٰ، صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ کے فیضان کرم سے ہم لوگوں کو مالا مال فرما۔ مولا ان کی بارگاہ میں ہمیشہ ہمیں عزت و تکریم کے الفاظ بولنے کی توفیق عطا فرما، اور ایسے لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما جو ان کے حوالے سے اپنے دلوں میں گندگی رکھتے ہیں۔ مولا جو لوگ نادانی میں، جہالت میں، تعصب میں، عناد میں اس قسم کی گستاخیوں کے شکار ہیں، مولا انہیں ہدایت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ۔